السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر بدنی عبادت ضروری ہے، اسی طریقے سے مالی عبادت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سال کے اندر سال گزرنے پر ہمارے مال پر زکوٰۃ رکھی ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کا اللہ نہ کرے ہمارے پاس ایک بھی روپیہ رہ گیا تو ہم اور آپ گنہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے، 70 گنا اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کو یہ تجربہ ہے، ہمیشہ بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ تو ہم اور آپ زکوٰۃ تو اپنی اپنی نکالتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے۔ اس کے اندر ہم اور آپ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی آتا ہے ہم اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ کو لکھتے نہیں ہیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کو حساب لگا کر کے دینا چاہیے۔ آدمی کے پاس جتنا مال ہے، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، ان سب کا حساب لگائے۔ یہ مال تجارت ہے، ان سب کا حساب لگانے کے بعد اس کا ٹوٹل کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، یا اگر پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اپنی زکوٰۃ کو لکھتے رہیں، اور اپنی زکوٰۃ کو موبائل کے اندر نوٹ کر لیں۔ بہت سارے ایپ آتے ہیں، اس کو اپنی زکوٰۃ کو اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اوپر زکوٰۃ کا ایک بھی روپیہ رہ گیا تو ہم اور آپ گنہگار ہوں گے، اور یہ ایک روپیہ ہمارے تمام مال کو گندا کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو حساب لگا کر کے دیں۔ آج دیتے تو ہیں لوگ زکوٰۃ، لیکن وہ اپنے مال کا حساب نہیں کرتے، اپنی زکوٰۃ کا حساب نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے اگر ایک روپیہ بھی ان کے پاس رہ گیا تو وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے ہمارے اوپر دوسری عباداتیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر قرآن کریم میں احادیث کے اندر بہت زیادہ مذمت آئی ہے، اور اللہ نے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو قیامت کے دن سانپ اور بچھو بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ان کے اسی مال کو پگھلا کر کے ان کے بدن کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ایک بھی روپیہ ہمارے پاس نہ رہے، ہم حساب لگا کر کے صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ کو ہم آپ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔